السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بورسا کی فتح کے بعد اس آنے والے 11ویں قسط کے دوسرے شاندار ٹریلر کا آغاز اورحان بے کی جس سنجیدہ اور گہرے جملے سے ہوتا ہے کہ ترک بورسا کے محافظ بنے اور بورسا ترکوں کا مقدر بن گیا۔ دراصل یہ نئے دور کا اعلان ہے اور ایک نئے عہد کی بنیاد ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے 11ویں قسط میں ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اورحان بے اب صرف ایک فاتح سردار نہیں رہے، بلکہ وہ خود کو ایک مکمل حکمران، ایک ریاست کے بانی کے طور پر منوانا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بورسا کی گلیوں میں صرف فتح کا جشن نہیں مناتے، بلکہ شہر کے نفس ٹٹولنے نکلے ہیں۔ اورحان بے، علاؤالدین بے اور بوران الب کی یہ چہل قدمی دراصل اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ آنے والی قسط میں بورسا کو صرف تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ نظم، عدل اور حکمت سے سنبھالا جائے گا۔ مگر اسی دوران سمندر کے کنارے شاہنشاہ سردار اور دمیرحان بے کی گفتگو ہمیں خبردار بھی کر دیتی ہے کہ بورسا کی فتح نے صرف دشمنوں کو ہی نہیں بلکہ اتحادیوں کو بھی بے چین کر دیا ہے۔ دمیرحان کا یہ سوال کہ کیا بورسا فتح کر کے اب تم کائی خود کو کاراسیوں سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتے ہو، دراصل حسد، خوف اور مستقبل کی بغاوت کا اشارہ ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 11ویں قسط میں کراسی قبیلہ کھل کر دو رخ اختیار کرے گا۔ ایک طرف دمیرحان جو تیمورتاش اور منگولوں کا پہلے سے اتحادی ہے، اور دوسری طرف یہی کراسی سردار دمیرحان اورحان بے کی ریاست میں بھی شامل ہونا چاہیں گے۔ شاہنشاہ سردار کا اوچے سے سوال یہ ثابت کرتا ہے کہ اورحان کی ریاست کے اندر بھی سفارتکاری اور خفیہ سیاست عروج پر پہنچنے والی ہے۔ اور جیسے ہی دمیرحان کا منگول سفیر کے ساتھ قبیلے میں داخل ہونا دکھایا جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ 11ویں قسط میں سب سے بڑا خطرہ میدانی جنگ نہیں بلکہ سازشوں کی میز پر بیٹھا ہوا ہوگا، کیونکہ تیمورتاش کا یہ جملہ کہ میں ایک ایسا عاجز انسان ہوں جو اپنے رحم کی قدر نہیں کرتا، دراصل اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ وہ آنے والی قسط میں رحم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ خون سے زیادہ ذہنوں کو تباہ کرے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اورحان بے کو سب سے کڑا امتحان دینا ہوگا۔ دوسرے بڑے دھارے میں ہمیں سب سے خطرناک اور فیصلہ کن لمحہ ہیکٹر کی قید میں نظر آتا ہے۔ اورحان غازی کا یہ کہنا کہ نہ میں اپنا بدلہ ادھورا چھوڑتا ہوں اور نہ اپنی کہی ہوئی بات، اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ 11ویں قسط میں ہیکٹر کا انجام محض موت نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک مثال بنے گا، ایک پیغام جو بازنطینیوں، منگولوں اور غدار ترک سرداروں تک پہنچے گا۔ مگر ناظرین، اسی کے ساتھ شہزادی اسپورچا کا نقشے میں خنجر گاڑنا ہمیں بتاتا ہے کہ اس عورت کا جنگی جنون اب عقل پر حاوی ہو چکا ہے۔ وہ عثمانی ریاست پر براہ راست حملے کا ارادہ کر چکی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ڈفنی کی خطرناک تجویز سامنے آتی ہے کہ جنگ بھڑکانے کے لیے صرف ایک چنگاری کافی ہے، اور اس کو دمیرحان کا یہ جواب کہ وہ چنگاری اورحان کے ہاتھوں شہزادی اسپورچا کی موت ہوگی، آنے والی قسط کے سب سے بڑے المیے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہاں ہمیں دو ممکنہ راستے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو اورحان بے سیاسی سمجھوتے کے تحت شہزادی اسپورچا کے عقل سے بے وقوفی کا پردہ ہٹا کر اس کو زندہ رکھے گا، یا پھر حالات اسے مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اس عورت کو قربان کرے جو کسی نہ کسی طرح اس کے دل یا ضمیر سے جڑی ہے۔ لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ اورحان بے شہزادی اسپورچا کی آنکھیں کھولے گا اور اس کے خلاف ہونے والے ڈفنی کی سازش کو بے نقاب کرے گا، جو کہ پہلے ٹریلر میں دکھایا بھی گیا ہے۔ اور اورحان بے کی طرف سے بورسا کے بدلے 60,000 سونے کے سکوں کی حوالگی بھی دراصل امن کی ایک وقتی دیوار ہے جو کسی بھی لمحے شہزادی اسپورچا کی بے وقوفی کی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہے۔ اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ 11ویں قسط میں ہمیں امن اور جنگ کے درمیان جھولتی ہوئی ریاست نظر آئے گی، جہاں ہر فیصلہ تلوار سے زیادہ باری ہوگا۔ تیسرا رخ ہمیں جذبات، محبت اور اندرونی تصادم کا دکھاتا ہے۔ فلاویوس اور یگت بے کی جڑپ اور فاطمہ خاتون کا بیچ میں آ کر فلاویوس کو اپنے منگیتر یگت سے دور رہنے کا کہہ دینا 11ویں قسط کا سب سے بڑا جذباتی دھماکہ ثابت ہوگا،
کیونکہ یہی لمحہ فلاویوس کی پوری شناخت کو ہلا دیتا ہے۔ یہاں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ فلاویوس اب دو راستوں کے بیچ کھڑا ہوگا۔ ایک طرف اس کا ماضی، اس کا خفیہ مشن، اس کی اصلیت، اور دوسری طرف فاطمہ خاتون، جس کی محبت اب اس کے لیے سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ فاطمہ خاتون کا دور سے کچھ دیکھ کر ٹوٹ جانا اور آنسو بہانا اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ 11ویں قسط میں فلاویوس کی حقیقت کھلنے والی ہے، مگر شاید سب کے سامنے نہیں، بلکہ سب سے پہلے فاطمہ خاتون کے دل کے سامنے، اور یہی ان کے رشتے کا سب سے کڑا امتحان ہوگا۔ دوسری طرف اورحان بے کے سامنے سرداروں کا صف بستہ ہونا، قرآن پاک کی آیات والا علم بلند ہونا، اور اورحان کا یہ کہنا کہ ہمارا مقصد صرف سرداری نہیں بلکہ ریاست ہے، دراصل اعلان سلطنت ہے۔ اور جب وہ دیوان میں خود کو ریاست عثمانیہ کا سلطان قرار دیتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ 11ویں قسط میں ہم ایک سیریز نہیں بلکہ ایک تاریخ بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ مگر جنگل میں ساروس کا تیر سے مارا جانا اور فلاویوس کا نائٹ ٹیمپلرز کے خلاف لڑنا یہ ثابت کرتا ہے کہ فلاویوس کا کردار مکمل طور پر سفید یا سیاہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک ایسا کردار بنے گا جو دو دنیاؤں کے بیچ کھڑا ہوگا۔ آخری اور سب سے خوفناک پیشنگوئی منگول سفیر کے قتل کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ لمحہ 11ویں قسط کا سب سے خطرناک موڑ ہوگا، کیونکہ منگول سفیر کا قتل صرف ایک شخص کی موت نہیں بلکہ پورے منگول طاقت کو للکارنے کے مترادف ہے۔ اورحان بے کا ایک ہی وار میں گلا کاٹ دینا ہمیں بتاتا ہے کہ اب وہ کسی کی بالادستی قبول نہیں کرے گا، اور جب وہ گرجدار آواز میں کہتا ہے میں عثمان غازی کا بیٹا سلطان اورحان ہوں، تو یہ صرف ایک تعارف نہیں بلکہ جنگ کا اعلان ہے۔ آنے والی قسط میں اس ایک وار کے بعد ہم دیکھیں گے کہ منگول، تیمورتاش، دمیرحان، بازنطینی اور اندرونی غدار سب ایک ساتھ حرکت میں آئیں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں ریاست عثمانیہ کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ اورحان بے کا یہ کہنا کہ جو اس کی حکمیت پر سایہ ڈالے گا اس کی قسمت میں صرف تلوار ہی ہوگی، اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ 11ویں قسط کے اختتام تک ہم کسی بڑے خونریز تصادم، کسی قریبی کردار کی قربانی اور کسی بڑے اتحاد کے ٹوٹنے یا بننے کا منظر دیکھیں گے۔ اور ناظرین، یہی وہ تجسس ہوگا جو ناظرین کو مجبور کرے گا کہ وہ اس قسط کو بار بار دیکھیں، ہر مکالمہ سنیں اور ہر منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔